اللہ ہی اللہ کیا کرو، دکھ نہ کسی کو دیا کرو، جو دنیا کا مالک ہے نام اسی کا لیا کرو۔ جی ایس ہربل ہول سیل آیورویدک ادویات کا قابل اعتماد مرکز۔ تجارت کے خواہشمند حضرات کو ہم مکمل ٹریننگ دیتے ہیں۔ ہمارے ساتھ تجارت کر کے بھرپور پیسہ کمائیں۔ علماء اکرام، حفاظ، ڈاکٹرز حضرات کے لیے خصوصی رعایت۔ تفصیلات کے لیے ابھی رابطہ کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، استقبال ہے، سواگت ہے آپ کا وائرل نیوز لائیو اسٹوڈیو جلگاؤں، مہاراشٹر، انڈیا میں۔ میں آپ کا میزبان مفتی محمد ہارون ندوی۔ آئیے انٹرنیشنل ٹاپ 5 نیوز، دنیا کی 5 بڑی خاص اہم خبروں پر نظر ڈالتے ہیں۔ لیکن سب سے پہلے میں اپیل کروں گا کہ جو ساتھی نئے ہیں اور ابھی تک اس بے باک سچے چینل سے جڑے نہیں ہیں، اگر آپ چاہتے ہو کہ آپ کو ملک بھارت کی اور پوری دنیا کی صحیح اور سچی خبریں دیکھنے اور سننے کو ملیں تو پھر آپ اس چینل سے جڑ جائیے۔ سبسکرائب کر لیجئے ہمارے اس چینل کو، بیل آئیکن گھنٹی کے بٹن کو بھی دبا دیجئے تاکہ ہماری ہر ویڈیو، ہر خبر آپ کو آپ کے موبائل پر مل سکے۔ اور ہاں ناظرین، ہم ہر روز ایک اپیل کرتے ہیں کہ پلیز، ایک پرائیویٹ چینل ہے اور چینل چلانے کے لیے پوری ایک ٹیم کام کرتی ہے، بڑا روپیہ پیسہ خرچ ہوتا ہے۔ اگر آپ چاہتے ہو کہ ایسے چینل مضبوط ہوں، باقی رہیں، آگے بڑھیں، تو پلیز آپ چینل کی فائنینشیل ہیلپ، مالی تعاون، مالی مدد ضرور کیجیے۔ اسکرین پر آپ نظر ڈالیں، ہمارے چینل کا بینک اکاؤنٹ نمبر بھی دیا گیا ہے، اور اگر آپ آن لائن پیسہ بھیج کر مدد کرنا چاہتے ہیں تو گوگل پے، فون پے اور پے ٹی ایم تینوں کا ایک ہی نمبر ہے، 9637541786۔ اللہ نے جو بھی آپ کو طاقت دی ہے اس اعتبار سے ہر دن یا ہفتے میں یا مہینے میں ایک بار ہی صحیح 200، 500، 1000 جو بھی آپ مدد کر سکتے ہیں، چینل کی مدد کیجیے، ہمارا ساتھ دیجیے۔ ناظرین، پہلی بڑی خبر دبئی سے آ رہی ہے۔ جی ہاں، UAE متحدہ عرب امارات سے آ رہی ہے۔ متحدہ عرب امارات حکومت نے ہدایت دی ہے اپنی سبھی کمپنیوں اور اپنے علاقے میں کام کر رہے سبھی تجارت کرنے والے کاروباریوں کو یہ ہدایت دی ہے متحدہ عرب امارات UAE حکومت نے کہ زیادہ سے زیادہ ملازمتیں، زیادہ سے زیادہ نوکریاں مقامی شہریوں کو دی جائیں۔ متحدہ عرب امارات نے اپنے شہریوں کو زیادہ سے زیادہ ملازمتوں کے مواقع فراہم کرنے کے لیے نجی شعبے کی چھوٹی کمپنیوں کو بھی باقاعدہ اسکیم میں شامل کیا ہے، ایمرٹائزیشن اسکیم میں شامل کر لیا ہے۔ چھوٹی کمپنیاں وہ ادارے ہیں جن کی ملازمین کی تعداد 50 سے کم ہے۔ 20 سے 49 یعنی 20 سے 49 ملازمین کے ساتھ چلنے والے نجی اداروں کو 2024 میں کم از کم ایک متحدہ عرب امارات کے شہری اور 2025 تک ایک دوسرے کے خدمات حاصل کرنا لازم ہوگا۔ انسانی وسائل اور عمارت کاری کی وزارت کی جانب سے ایمرٹائزیشن کے حوالے سے حالیہ قدم اٹھایا گیا ہے، اور یوں سمجھیے کہ تمام کمپنیوں کو اور کاروباریوں کو متحدہ عرب امارات نے، حکومت نے یہ آدیش، یہ ہدایت، یہ حکم نامہ جاری کر دیا ہے کہ زیادہ سے زیادہ ملازمتیں مقامی شہریوں کو دی جائیں۔ ناظرین، دوسری بڑی خبر سعودی عرب کی کافی سوشل میڈیا پر بھی وائرل ہو رہی ہے کہ 90 سال کی عمر میں، 90 ایئر کی عمر میں 5ویں شادی کرنے والا دولہا ناصر بن دحیم نے شادی کی خوشی سے متعلق العربیہ کو انٹرویو دیتے ہوئے بہت ساری باتیں کہی، جس میں انہوں نے باقاعدہ نوجوانوں کو مشورے بھی دیے اور اپنی 5ویں شادی پر خوشی کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ شادی دین کی حفاظت کا ایک ذریعہ ہے اور رب کریم کا فضل ہے۔ سعودی عرب میں معمر ترین دولہا سامنے آ گیا جس نے اپنی 90 سال کی عمر میں سعودی شہری ناصر بن دحیم بن وحق المرشدی نے 5ویں مرتبہ شادی کی تو سوشل میڈیا اور دیگر میڈیا پلیٹ فارمز پر اس کا چرچا ہو گیا۔ خبر اس وقت بڑے پیمانے پر پھیل گئی جب ناصر کے پوتے نے ویڈیو پوسٹ کی اور کہا کہ میرے دادا کو یہ شادی مبارک ہو، یہ شادی ان کے لیے خوشحالی اور اولاد لائے۔ معمر ناصر نے اپنی شادی سے متعلق انٹرویو دیتے ہوئے کہا کہ میں پیرانہ سالی میں ہوں اور شادی سنت پر عمل پیرا ہوتے ہوئے میں نے کی ہے، اس سے دین اسلام اور شوہر، بیوی، اصحاب اور عزیزوں کی حفاظت ہوتی ہے اور شادی رب کا ایک فضل کرم شمار ہوتی ہے۔ اور انہوں نے نوجوانوں کو جو شادی سے گھبرا جاتے ہیں، انکار کرتے ہیں،
تو انہوں نے کہا کہ میں شادی سے انکار کرنے والے نوجوانوں کو مشورہ دوں گا کہ اپنے دین اور دنیا کے متاع کی حفاظت چاہتے ہو تو شادی کر لو۔ انہوں نے مزید کہا کہ میں اپنے ہنی مون پر خوش ہوں کیونکہ شادی ایک جسمانی سکون اور لطف ہے۔ انہوں نے کہا کہ بڑھاپا شادی کو نہیں روکتا، اور کہا کہ میرے 4 بچے ہیں اور ایک بیٹا میرا فوت ہو گیا ہے، میرے بچوں کے بھی اب بچے ہیں، میں خود بھی اپنے مزید بچوں کا خواہش مند ہوں۔ ناظرین، اقوام متحدہ نے دنیا کے ممالک پر ایک رپورٹ جاری کرتے ہوئے یہ بات کہی ہے کہ آدھی دنیا قرضوں کے بحران کی وجہ سے تباہی میں ڈوب رہی ہے۔ اقوام متحدہ کے جنرل سیکریٹری انتونیو گوتریس نے کہا کہ دنیا کے 3 ارب سے زائد آبادی والے ملک صحت اور تعلیم سے زیادہ قرض پر خرچ کرتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ صحت اور تعلیم سے زیادہ قرض اور سود پر خرچ کرنے والے ممالک میں دنیا کی آدھی آبادی بستی ہے۔ انٹرویو کا یہ بھی کہنا ہے کہ ہماری آدھی دنیا قرضوں کے بوجھ سے تباہی میں ڈوب رہی ہے۔ 2022 میں انٹرنیشنل لیول پر عوامی قرض $92 ٹریلین تک پہنچ گیا۔ قرضوں کا بحران نظام کی ناکامی ہے، اس کے خلاف کارروائی آسان نہیں لیکن بہت ضروری ہے۔ انہوں نے کہا کہ عالمی سطح پر عوامی قرضوں کی سطح حیران کن طور پر بڑھ رہی ہے اور آدھی دنیا قرضوں کی وجہ سے تباہی میں ڈوب رہی ہے۔ ناظرین، اس وقت ایک اور بڑی خبر میرے نگاہوں کے سامنے آ رہی ہے۔ جی ہاں، اسرائیلی استغاثے کے 2 یہودی آباد کاروں کے خلاف دہشت گردی کا مقدمہ قائم کر دیا گیا ہے۔ اسرائیلی استغاثہ نے حال ہی میں 2 یہودی آباد کاروں کے خلاف دہشت گردی کے الزام میں مقدمات دائر کر دیے۔ ان میں سے ایک پر فلسطینیوں کے خلاف ہنگامہ آرائی کے دوران مسجد کی بے حرمتی کا اور دوسرے پر گھر کو آگ لگانے کا الزام ہے۔ اس کارروائی پر امریکہ نے احتساب کا مطالبہ کیا تھا۔ خیر، آپ جانتے ہیں کہ اسرائیلی اور یہودی آباد کار فلسطینیوں کی زمین پر بھی قبضہ کر رہے ہیں اور فلسطینیوں پر ناجائز انداز میں ظلم کرتے رہتے ہیں اور فلسطین میں آتنکواد کا ننگا ناچ اور بربرتا کرتے رہتے ہیں۔ مگر کمال کی بات یہ ہے کہ انٹرنیشنل میڈیا بھی اسرائیل اور یہودی صہیونیوں کے آتنکواد کو بتاتی نہیں ہیں۔ اور میں آپ کو بتا دوں کہ لبنان اور اسرائیل کی سرحدوں پر، وہاں سے بھی ایک خبر آ رہی ہے کہ لبنان اور اسرائیل کی سرحدوں پر فائرنگ سے حزب اللہ کے 3 ارکان زخمی ہوئے ہیں۔ بدھ کے روز حزب اللہ کے ارکان کے ایک گروپ نے اسرائیل کے ساتھ لبنان کی جنوبی سرحد پر آگ لگا دی اور بارودی سرنگوں کو دھماکے سے اڑا دیا، جس میں حزب اللہ کے 3 ارکان کے زخمی ہونے کی خبریں آ رہی ہے۔ ناظرین، اس وقت ایک بڑی خبر میری نگاہوں کے سامنے آ رہی ہے۔ امریکہ جو بائیڈن انتظامیہ، یعنی امریکہ کے پریزیڈنٹ کی جو مینجمنٹ انتظامیہ ہے، انہوں نے اس بات کی یقین دہانی کرائی، یقین دلایا کہ پاکستان کو امریکہ یا چائنا میں سے کسی ایک کا انتخاب کرنے کو نہیں کہا گیا ہے اور نہیں کہا جائے گا۔ جو بائیڈن انتظامیہ نے ایک مرتبہ پھر اسلام آباد کو یعنی پاکستان کو یقین دلایا ہے کہ وہ نہیں چاہتا کہ پاکستان امریکہ اور چین سے کسی ایک کا انتخاب کرے۔ ڈان اخبار کی رپورٹ کے مطابق وزیر مملکت برائے خارجہ امور ہنا ربانی نے گزشتہ ماہ ایک اخباری انٹرویو میں کہا تھا کہ پاکستان کے اپنے کافی مسائل ہیں اور وہ چین اور امریکہ کے درمیان سرد جنگ کا اضافی سردرد نہیں چاہتا۔ ایک نیوز بریفنگ میں وزیر مملکت کے انٹرویو پر تبصرہ کرنے کے لیے پوچھے گئے سوال پر امریکی وزیر خارجہ کے ترجمان نے تائید کرتے ہوئے کہا کہ نہیں، امریکہ پاکستان یا کسی دوسرے ملک سے یہ کبھی نہیں کہتا کہ وہ امریکہ اور چائنا میں سے کسی ایک یا امریکہ اور کسی دوسرے ملک میں سے کسی ایک کا انتخاب کرے۔ انہوں نے مزید کہا کہ پاکستان اور امریکہ کے تعلقات عوام سے عوام کے قریبی رابطوں پر استوار ہیں اور ہم اپنی شراکت داری اور اقتصادی تعلقات کو وسعت دینے کے طریقے تلاش کرتے رہیں گے۔ یعنی جو بائیڈن نے کلیئر کر دیا ہے کہ پاکستان پر کبھی یہ بوجھ نہیں ڈالا جائے گا کہ ہمیں چنو یا پھر چائنا کو چنو، ہم میں سے کسی ایک کو چنو، ایسا بوجھ یا ایسا دباؤ پریشر کبھی بھی پاکستان پر ڈالا نہیں جائے گا۔ آپ کا پرسنل ڈاکٹر شاویز سیکسولوجسٹ، کسی بھی سیکس کی پرابلم کو لے کر آپ مجھ سے کبھی بھی کانٹیکٹ کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ اگر آپ کو شوگر ہے، بنا انگریزی دوائی، بنا پرہیز کے آپ کا شوگر ختم ہو جاتا ہے، بواسیر خونی ہو یا مسے والی ہو، نسوں کا درد، جوڑوں کا درد، گٹھیا بھائی، ابھی کانٹیکٹ
मर्दाना ताकत हासिल करें 72 घंटों के अंदर, वो भी जड़ी बूटियों द्वारा। हकीम याकूब खान से कांटेक्ट करें जो कि 75 सालों से हिकमत कर रहे हैं। इसके अलावा जोड़ों में दर्द, गुर्दों में पथरी, शुगर, खुजली, ल्यूकेरिया का गारंटी से इलाज किया जाता है। अभी कांटेक्ट